ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں۔ ہر انسان کے پاس ایک حد ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، اس کی مثال دی۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے، کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گھاس پھوس اگا ہوا ہے۔ تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے۔ ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہیں لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پڑھن کی۔ تو انہوں نے کھانا اٹھا لی، اڑ گیا، میں کافر نہیں روٹی کو واسل تھا۔ وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا، اللہ کے خلیل۔ اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا، واپس بناؤ اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے کھانا کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی کھانا کھا۔ اسے کہ کیوں؟ کہ میرا رب نے تیری سفارش کی۔ کہنے کا تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ نے ایمان بھی دے کے۔ ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنات، میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفی۔ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا، رات کو روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی۔ ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی، اس کے لیے 60 دینار 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا ہے، کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو کہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا۔ تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا، رضامندی سے تیری لایا ہوں۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نہیں یہاں پہنچا ہے۔ کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ گیا، کہنے لگا تو میری بہن ہے، اسی عزت سے واپس چلی جا، پیسے بھی لے جا اور میرے لیے دعا کر، میں انسان نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے۔ سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی، مر گیا۔ سارا شہر جانتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ انسان ہے اور میرا اللہ اس کی توبہ دیکھ چکا ہے۔ اب اگر یہ اگلی بات بتانے لگا ہوں، یہ نہ ہوتی تو اس کو کوئی دفن کرنے نہ جاتا، پتھروں میں دبا دیتے۔ جب صبح ہوئی کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، جاؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچا۔ بتاؤ اس اللہ سے معاملہ کرنا کتنا آسان ہے۔ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا، اور اس کی بتائی ہوئی لائن پر کہتے ہیں کام نہیں بنے گا۔ کیا دیکھنے والا، ورنہ ایسے ہینکی پھینکی ہو سکتی، اسے 2 نمبری ہو سکتی۔
बलाग रुसुलना लदैहिम यक्तुबून, जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, यहाँ दो बैठे हैं, लिखे जा रहे हैं। मा यल्फुज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतील, तुम्हारी ज़ुबान से बोल निकलते ही फरिश्ता को चुपके फाइल में ले लेते। और क़यामत के दिन कहेगा इक़रा किताब वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। मेरे बंदे, ये तेरी फाइल है, ये खोल कर तुम्हें दिखा रहा हूँ। कोई एक गलत लिखा हो, ज्यादा कम, मुझे बता। कहेगा माले हादल किताब, वो मारे आ गया, वो एक ही हो जाए किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो मेरी हर निक्की सुक्की छोटी बड़ी सारी महफूज कर दी। अल्लाह से मामला है, अल्लाह से मामला है। और अल्लाह से मामला अल्लाह को राजी करना कितना सा। अब लोग आपस में भी कभी खड़ खबड़ जाते हो, बाबा मन से मामला नहीं करना, ऐसे ये नहीं करना, ऐसे वो नहीं करना, और फिर मौत तक भी उनसे सलाम नहीं करते हो। और मेरा अल्लाह कहता है सारी जिंदगी गुनाह में गुजार के एक दफा तौबा कर, सारे माफ कर। शाम पे पहला अटैक हुआ, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, 8000 का लश्कर, उनको रूम को खबर हो गई थी, तो उन्होंने 1 लाख का लश्कर भेज दिया था। जर्जीस उसका सालार था, रोमन बादशाह का भाई। तो वो 8000 1 लाख ने उनको घेरे में ले लिए। तो हजरत वासिला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस जंग में शरीक हैं। वो कहते हैं कि हमें यकीन हो गया आज हमारी कब्रें यहाँ बनेगी। और अरब की आदत थी जंग में शेर पड़ते थे उभारने के लिए, लेकिन हजरत वासिला फरमाते हैं उस दिन हमें शेर भूल गए, हमारी जुबान पे एक लफ्ज था, या रब मोहम्मद उन्सुर उम्मत मोहम्मद, ए रब मोहम्मद उम्मत मोहम्मद की मदद फरमा। कहिए हमारी जुबान पर था, तलवार हाथ से चल रही थी, जुबान अल्लाह को पुकार रही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर के बेटे भी इस जंग में शरीक हैं। फरमाते हैं जब सूरज ढला तो हम बार बार आसमान को देख रहे थे। मैंने जब ऊपर निगाह दौड़ाई तो मैंने देखा इन्फाजत फिस समाए फुरजतुन, आसमान का दरवाज़ा खुल गया। व खरजत मिनहा खुयूलुन शुहुब, और उससे शहाबी रंग के घोड़े और उनके ऊपर सवार, उनके सरों पे सफ़ेद पगड़ियाँ, और सबसे आगे एक सवार था जिसके हाथ में लंबा नेज़ा था। वो आंसू पुकार रहा था, अबशिरू या उम्मत मोहम्मद, ए उम्मत मोहम्मद तुम्हें बशारत, फ़क़द अताकुमुल्लाहु बिन्नस्र, अल्लाह तुम्हारी मदद को आ गया। फरमाते हैं वो ऐसे आए और हमारे अंदर गायब हो गए, और आधे घंटे बाद 1 लाख का लश्कर दौड़ रहा था 8000 के सामने। कभी हम भी तुम में भी चाहा थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। ऊपर अल्लाह रऊफुर रहीम, नीचे अल्लाह का महबूब रऊफुर रहीम। हम तो दो मेहरबानों के दरमियान हैं। और या अब्बा सुफियान जीतुकुम बिकरामत दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान दुनिया और आखिरत की इज्जत चाहिए तो मेरे पीछे चलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। एक ही तरीका बाकी है, एक ही रास्ता बाकी है, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, अपने हर मामले में जब मेरे नबी आपको फॉलो करेंगे तो मैं इनका बन जाऊंगा, ये मेरे बन जाएंगे। जब मांगेंगे मैं दूंगा, ये सवाल करेंगे मैं पूरा करूंगा, ये मदद मांगेंगे मैं मदद करूंगा। क्यों हमारी दुआएं अटकी हुई हैं? क्या बागी लोग हैं? हम बागी मुसलमान हैं, हम बागी मुसलमान हैं। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह
میرا ایک پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے میرے گھر میں آتی ہے، اس پر جب پھل پکتا ہے تو وہ گرتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، ادھر سے بھاگ کے آتا ہے ان کے منہ سے نکال لیتا ہے۔ اس کی تو منت کریں کہ اتنی سخت، وہ منافق تھا، اس کی اتنی سختی نہ کرے، تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی، یہ کھجور مجھے دے دو اور میں جنت میں کھجور دونوں لے کے دیتا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، کوئی اور آپ فرماتے تو میں ضرور حاضر کر دیتا، یہ کھجور تو مجھے میرے بچوں کو بہت پسند ہے، میں تو معافی چاہتا ہوں۔ وہ تھا ہی منافق، تو اس نے معافی مانگنی تھی۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے ابو الدحداح، جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے لگے ہاں، سودا پکا ہے۔ تو وہ گیا اس کے پیچھے، کہنے لگا بھائی کھجور بیچو گے؟ کہا نہیں۔ کہا بھائی بیچ دو۔ ارے جا میں نے رسول اللہ کو نہیں بیچی، تو جگہ سے بیچوں گا۔ انہوں نے کہا منہ مانگی قیمت لے لے، منہ سے بول کیا لینا چاہتا۔ ابو الدحداح کا باغ تھا تیار، 600 کھجوریں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ جیسے آپ بلڈنگ کو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ ذمہ داروں کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ 600 کھجوروں کا باغ، تو اس نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے۔ اب یہ کہتا ہے پھرو تو نہیں، آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں، اس کے بول کی طاقت دیکھو، اس سے کہہ رہا ہے اب معاہدے سے پھرو گے تو نہیں۔ انہوں نے کہا میں پاگل ہے جو پھرا، میں نے 600 کھجوروں کا باغ لگ دیا۔ پھر انہوں نے کہا چل ڈن، 600 کھجوروں کا باغ تیرا اور یہ کھجور میری۔ اور وہاں سے سیدھا گیا اپنے باغ میں۔ کھجوروں کا زمانہ تھا تو مدینے والے کھجوروں کے پھل کے زمانے میں باغ میں شفٹ ہو جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے تھے کمرے، وہاں بچے وہ سب رہتے تھے، کھجوروں کی پہرہ داری بھی اور توڑنا بھی۔ تو وہ ہائے قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر، وہ باغ میں اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کہ کہیں نیت نہ بدل جائے، اتنا بڑا باغ دیتے ہوئے باہر سے پکارا ام الدحداح بیگم، کہ جی کہ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے باغ دیکھ دیا۔ انہوں نے کہا کتنے میں؟ کہ جنت میں کھجور مل گئی۔ وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ ابو الدحداح کیا سودا کیا تم، کیا سودا کیا تو۔ ارے عورتیں زیادہ شور مچاتی، مروا دیتا ہے کہ بچوں کے تو کھاسیں تو میں کہ تو کھاساں، ربح البیع۔ اس کے بعد بھاگا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید، آپ اس انصاری کو دے دے۔ تو آپ نے پوچھا کتنے میں خریدی؟ کہ سارا باغ دے دیا ہے، کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پہلا سودا کینسل، کم من عذق رضاح ودار فیاح لأبی الدحداح۔ اب تیرے لیے میں دیکھ رہا ہوں تیرے رب نے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں، اور تیرے پوٹھے کی جگہ کھجوروں میں محل بنا دیے ہیں سونے چاندی کے۔ جنت میں تو مٹی نام کی شے کوئی نہیں، لوہے نام کی شے کوئی نہیں، ایک ہر گھر ایک سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس، اور اس کا لنٹر اللہ کا عرش ہے۔ میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے۔ پھر بلڈر بنو، ذمہ دار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی کہ اس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو، ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں
کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت، 90 لاکھ مربع میل، ٹھیک، 42 سال کی عمر میں مر گیا ہے۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے، دادا نے پھیلائی تھی، باپ نے اس کو بڑھایا۔ یزید کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی، اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کی حکومت ہے۔ یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہیں، 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے، مطلق بادشاہ ہے۔ 40 دن حکومت کی اور سارے خاندان کو بلایا اور کہنے لگا، اب تصور کرو 22 سال کا ایک شہزادہ ہو اور 3 بر اعظم اس کے سامنے ایسے جھکا ہوا ہو، تو اس کو کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں؟ جبکہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، اصل دولت تھی۔ یہ کاغذ کوئی دولت ہے؟ یہ تو یہودیوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، اس نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہنے لگا، کانا ابی جبارن، میرا باپ ظالم تھا، اس نے اہل بیت کا خون کیا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری سلطنت، جس کو چاہو دے دو، میں بری ہوں۔ 3 بر اعظم کی حکومت اللہ رسول پہ قربان کر کے گھر بیٹھ گیا، اور آج اس کو کس عزت کے ساتھ میں سنا رہا ہوں۔ اس کے باپ کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا تھا، اور اس کے بیٹے کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی کہ اس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے، بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے۔ تو سودے کر گئے، آپ سب کچھ کرو، اللہ رسول کو پیچھے نہ چھوڑو، کیونکہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا، چلے جانا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسریٰ نے، نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا۔ 40,000 پلرز پر وہ گھر تھا۔ اب لوگ بلڈروں اسکوائر فٹ لگاؤ، 40,000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا، اور اس کے اوپر سارا سونا، ہیرے، جواہر 40,000 پلر پر تھے، اور اس کے 500 بڑے بڑے گنبد تھے، اور سب سے بڑے گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس تھے، اور اس میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا، صرف ایک رات کے لیے اس کو، اور 3,000 باندیاں تھی، 6,000 نوکر تھے صفائی کے لیے، 12,000 سے باہی تھے اس کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ چند سال بھی نہ رہ سکا کہ پلٹا کھایا حالات نے، اور رومن امپائر کیسر نے آ کر اسے شکست دی۔ نینوا میں ہمارے نبی کے خط پھاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کسریٰ نے اپنا ملک پھاڑ دیا، تو وہ آیا، کو شکست کھائی کسریٰ نے اور بھاگ گیا، اس نے سارے محل کو آگ لگا، مٹی کا ڈھیر بنایا، اور مسلمانوں میں سب سے بڑا محل بنایا اندلس کے بادشاہ عبد الرحمن نے الثالث نے، 4,316 پلر پر تھا وہ گھر، اور پورے یورپ میں اس کی دھاک تھی، ہر طرف سے ہیرے آ رہے ہیں، موتی آ رہے ہیں، جواہر آ رہے ہیں، پورے پلر، پوری چھت سونے سے بنی تھی، اور پورے پلروں پر ہیرے جواہرات تھے، اور باہر ایک بڑا تالاب تھا، کس کا؟ پارے کا، پانی کا نہیں، پارے کا۔ اس میں کیا کرشمہ تھا، اس کو اس اینگل سے انجینئرز نے بنایا تھا کہ سورج کی شعائیں جب پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو ہلتا ہے، کھڑا نہیں رہتا،
تو شوائیں ایسے ایسے ڈانس کرتے 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 محل پہ پڑتی تھیں تو لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا ہے۔ اب میں وہاں گیا تو ایک کوٹھے کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی کوٹھے کی چھت نیچے گری ہوئی تھی۔ تو آپ لوگوں کو دیکھو، ہمارے نبی پہ قربان جائے، انہوں نے ہمیں کیسی پیاری زندگی دی۔ وضو سے پہلے ایک دعا سکھائی ہمارے نبی نے، ہم 5 دفعہ تو کم از کم کرتے ہیں وضو، کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، دنیا بھی جوڑ دی آخرت بھی، یار میرے گناہ معاف فرما، مجھے بڑا گھر دے، مجھے کھلا گھر دے، مجھے کھلا کر دے، اور میرے رزق میں برکت دے۔ کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے، آپ لوگوں کو میسر کر رہے ہیں، سہولت ہے، آپ کو اجر ملے گا اگر اس میں جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، تو یہی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔